اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس میں خاص طور پہ مسلم امت جن حالات میں گھری ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں، بیانوں میں پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی کہ ہوگا قصور، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں ملک کا قصور ہوگا، فلاں ادارے کا قصور ہوگا، قصور ہوگا ان کا، لیکن ہمارا کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ شانو نے ہمارے اوپر یہ حالات جو مسلط کیے ہیں، تو ہمارا بھی تو کچھ قصور ہوگا بحیثیت مسلم امت کے۔ اور ان دنیا کے حالات میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں، جو قصوروار ہے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی جائے کہ بھئی یہ قصوروار ہے، یہ قصوروار ہے، یہ قصوروار ہے، اور اپنے قصوروں کو بھی ڈھونڈا جائے اور تلاش کیا جائے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سے کیوں روٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نصرت رکی ہوئی ہے۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، فلسطین والے اپنا محاسبہ کریں، کشمیر والے اپنا محاسبہ کریں، پاکستان والے اپنا محاسبہ کریں، ہندوستان والے اپنا محاسبہ کریں، مڈل ایسٹ والے اپنا محاسبہ کریں، یورپ میں رہنے والے مسلمان اپنا محاسبہ کریں کہ جو کچھ پورے عالم میں ہو رہا ہے اس میں کتنا قصوروار ہوں، اور پھر اپنے قصور کو ڈھونڈ کر توبہ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن ان دو کاموں میں سے پہلا کام بہت آسان ہے، فلاں ملک کا قصور ہے، فلاں بادشاہ کا قصور ہے، فلاں صدر کا قصور ہے، فلاں منسٹر کا قصور ہے، فلاں کا قصور، فلاں کا قصور، فلاں کا قصور، فلاں کا قصور، سب کا قصور، اپنا قصور نظر نہیں آتا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر کب ہمیں پڑے گی؟ جب ہم محاسبہ کریں گے، محاسبہ کریں گے، ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور محاسبہ کر کے پورے دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت سے دلوں کو منور کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک سنت کا شیدائی بننے کی ضرورت ہے۔ سنت پر چاہے عمل ہو سکے نہ ہو سکے مگر محبت ہو اس سے۔ میں یہ پوچھوں اپنے آپ سے، میرا بھی کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نصرت نہیں اتر رہی ہے، کوئی قصور ہے یا نہیں؟ یا پہلے قصور کیا ہے، ابھی قصور کر رہا ہوں؟ کیا میں کتنی مرتبہ میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے ان کے لیے دعائیں کی ہے؟ کتنی مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھا کر کے آہوزاری سے دعا کی ہے، دل لگا کر دعا کی ہے کہ اللہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات کو بدل دیجیے۔ ان کے لیے میں نے چندہ کتنا دیا ہے، کتنا پیسہ میں نے خرچ کیا ہے، یہ جو بہت فیلنگ اندر ہے اس کا جائزہ لو نا کہ 10,000 پاؤنڈ بینک میں جمع ہے، اس میں سے کتنے پیسے دیے، للہ میں سے کتنے دیے۔ زکوٰۃ کو چھوڑ دیجیے، وہ تو ان کو نہیں دیتے تو کسی اور کو دینا پڑتا، للہ کتنے دیے۔ اپنی اولاد اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی اور ہمارے پاس اگر صرف 500 پاؤنڈ ہوتی اور ضرورت اسے 2,000 کی ہوتی تو 1,500 کسی سے قرض لا کر کے ہم دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات کو بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ مسلم امت جب بدلے گی تو اللہ اپنے فیصلوں کو بدلے گا۔ خود کو بدلنا شروع کرو، اور خود کو بدلتے ہوئے پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے جو متعلقین ہیں ان پر بھی محنت کر کے ان کو بھی بدلنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے اہم چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو۔ سنتیں، مستحبات، نوافل وہ بھی بہت ضروری ہے، مگر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ سال ہاں سال سے ہم
دیندار طبقے میں شمار ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگیوں میں گناہوں کی جو لت پڑی ہوئی ہے اس کا ازالہ نظر نہیں آتا. وہ گناہ جو 20 سال پہلے سے چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے، وہ 10 سال پہلے سے آج بھی چل رہا ہے. بد نظری کی عادت جب سے ہم بالغ ہوئے تھی آج بھی وہ عادت ہے بد نظری کی. جو بے نمازی ہے وہ آج بھی بے نمازی ہے. جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے آج سالہ سال گزر کے جھوٹ بول رہا ہے. عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، بہتان باندھنے کی، تہمت لگانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے اہم کام یہ ہے. باقی لوگ جتنی محنتیں کر رہے ہیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، جس لائن سے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کوشش کے ہم منکر نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. وہ سب اسباب ہوں گے اپنی جگہ پر اور کرنے چاہیے، وہ بھی اس طرح کرنے چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. اللہ کی رضامندی کی حدود میں رہ کر کے سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے. لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے، سب سے بڑا سبب یہ کہ امت اپنے احوال کو بدلے. من مانی زندگی گزارنے والے توبہ کر کے رب مانی زندگی گزارنا شروع کر دیں. معصیت میں غرق لوگ معصیت سے نکل آئیں.